جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو علماء کرام کے ساتھ ہماری یہ نشست ہوتی ہے. آج ممکنہ طور پر آخری نشست ہے، لیکن قوی امکان ہے اس بات کا جو ماہرین بتا رہے ہیں، اس سے ہم یہ اخذ کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہماری آخری نشست ہوگی ماہ رمضان کی، شان رمضان کی انشاءاللہ. علماء کرام موجود ہیں. جناب قلعہ مفتی اکمل صاحب تشریف فرمائیں، جناب قلعہ ڈاکٹر علامہ رضا داؤدانی صاحب تشریف فرمائیں. سب کا بہت بہت شکریہ. تو ہم چلتے ہیں جی پہلے سوال کی طرف چلتے ہیں. آئیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے علماء کرام سے یہ پوچھنا ہے، جو ہم تسبیح پڑھتے رہتے ہیں بستر پہ بیٹھ کے لیٹ کے، ہاں تو کیا یہ باوضو ہو کے پڑھنی چاہیے یا ٹھیک بغیر وضو کے بھی ہم یہ تسبیح پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک، اس کا تذکرہ کیا بھی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تسبیحات کیا قرآن پاک پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. اگر بغیر ٹچ کیے آپ پڑھنا چاہیں تو زبانی پڑھنے کے لیے باوضو ہونا ضروری نہیں ہے، بے وضو بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں بہتر ہے کہ منہ میں اگر کوئی اسمیل وغیرہ ہو تو کلی وغیرہ کر لی جائے تاکہ وہ اسمیل دور ہو جائے. باقی ذکر الہی میں کوئی مسئلہ نہیں. طہارت کتنی شرط ہے قرآن پاک یا کوئی ذکر پڑھنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. صحیح. پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. ظاہر ہے کہ نماز میں پڑھنا تو نماز کی وجہ سے جی ہاں. ضروری ہو جائے گا، ورنہ خود قرآن مجید پڑھنے کے لیے شرط نہیں ہے. پڑھیں تو کیا کہنا، ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، نور ہے، طہارت کی وجہ سے اس کے ثواب میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ قرآن مجید کو کی عبارت کو چھونے کے لیے، یا اللہ کا نام ویسے ہی اگر کہیں پر لکھا ہوا ہے تو اس کو چھونے کے لیے اس میں تو وضو لازم ہے. صحیح. لیکن یہ کہ بہرحال قرآن مجید کو ہولڈ کرنے کے لیے ثواب زیادہ ہے، ضروری نہیں ہے. یہی ہے معاملہ. لیکن ہمارے ہاں یہ اللہ کا نام علیحدہ لکھا ہو، قرآن نہ ہو تو چھونے کے لیے وضو لازم نہیں ہے، صرف قرآن کے ساتھ خاص. ہاں نہیں، میں پوچھا ذکر پڑھنے کے لیے طہارت شرط تو نہیں نہیں ہے. بہت بہتر ہے کہ ہو لیکن شرط نہیں ہے. جی ٹھیک جی. چلا اگلا. میرا نام مصطفیٰ تنویر ہے، اور میرا سوال یہ ہے کہ کیا کسی بندے کی خاطر، جیسے میں بابر اعظم کا فین ہوں تو اس کی خاطر میں اپنے دوستوں سے لڑ سکتا ہوں، اور کیا یہ جائز ہوگا کہ بابر اعظم کو ڈیفینڈ کروں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کسی کے لیے اپنے دوست سے لڑنا. اپنے نام لیا انہوں نے کہ جی جیسے میں بابر اعظم کرکٹر ہے نا ہمارے، میں بابر اعظم کا فین ہوں تو میں ان کے لیے اپنے دوست سے لڑ سکتا ہوں. اس کو آپ اور وسعت دے دیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ سالوں کی دوستیاں ہیں، وہ عجیب واٹس ایپ گروپ پہ رشتہ دار سے لڑ رہا ہے فلاں کے لیے فلاں کے. ایک ہوتا ہے اپنی اپنی رائے رکھنا، وہ ٹھیک ہے، لیکن کوئی سیاسی نظریے کے لیے، کوئی کھلاڑی کے لیے، اس نے کھلاڑی کو برا بول دیا، اس کو یہ صحیح ہے؟ دیکھیں غصہ اور ناراضگی دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رضا کی خاطر آنا، اس میں بیس جو ہوتی ہے اللہ کی رضا ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے اپنی نفسانی خواہش دنیاوی وجوہات کی بنا پر. تو جو اللہ کے لیے غصہ آتا ہے وہ محمود ہوتا ہے، اس کا اظہار حکمت کے ساتھ وہ بھی اچھا سمجھا گیا ہے. لیکن اگر آدمی حکمت کے ساتھ کام کرتے ہوئے غصہ کرنے کے بجائے، شاؤٹنگ کرنے کے بجائے دین کا معاملہ بھی احسن طریقے سے کرے، اگر ہو سکتا ہے تو ٹھیک ہے. جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ بچہ 7 برس کا ہو جائے تو نماز کا حکم دو، 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ. اس کے مطلب ہے یہاں اظہار غضب مطلوب ہے. اور ایک ہوتا ہے دنیاوی وجوہات کی بنا پر، اور اکثر ایسے جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں. اس میں تو جھگڑا کرنا، ناراضگی کرنا ویسے ہی خلاف شرع ہے. اور اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ شاؤٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو کسی کی دل آزاری کے مرتکب ہو جاتے ہیں، یا کسی کے خلاف بول رہے ہیں جو آپ کو پسند ہے تو ہم اس کی غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، تو اس کے حرام اور گناہ کبیرہ ہونے میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے. تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اسے پتہ نہیں ہے، وہ وہاں پہ مرغ مسلم آدمی کھا رہا ہو، یہ یہاں پہ سر پھاڑ کے اسپتال میں بیٹھے ہوں، تو کیا فائدہ ہے ان چیزوں کا؟ یار محبت سے مسئلہ حل کریں، یہ صحیح ہے. یا اپنی رائے رکھیں، لیکن یہ کہ اس میں لڑنے جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ سادی سی بات ہے کہ آپ یہاں پر ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں اور آپ نے بڑی محنت کی ہے اس پورے سیٹ کو بنانے میں، اور آپ پوچھیں یہ سیٹ کیسا لگ رہا ہے. ہم نے کہا اچھا لگ رہا ہے، اور اس کے بارے میں دلائل دینا شروع کیا کہ جناب دیکھیے مور کتنا اچھا ہے، یہ اسکرین دیکھیے کتنی اچھی ہے، یہ لائٹنگ دیکھیے کتنی اچھی ہے. کوئی ایک شخص ہے اس کو اچھا نہیں لگ رہا، صحیح، وہ کہے کہ نہیں جناب یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اس طریقے سے ہونا چاہیے. تو ٹھیک ہے، اس کی رائے ہو سکتی ہے، اس کا تجزیہ ہو سکتا ہے، اس سے آپ اتفاق بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے اختلاف بھی کر سکتے ہیں، مگر اس میں لڑنے جھگڑنے کی کون سی بات ہے؟ اور اس میں دوستوں کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تحمل نہ کرنا، برداشت نہ کرنا، یہ تو اور زیادہ افسوس کی بات ہے. یعنی یہ جو آپس کے اندر رنجشیں ان وجوہات کی بنا پر پیدا ہوتی ہیں، یہ کوئی الحب للہ والبغض للہ والا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ اس کو اتنا بڑا بنا دیا گیا. صحیح ہے. تو بھائی یہ چونکہ یہ ویسے ہی واقعی بڑا ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ بہت زیادہ اس طرح کی لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں. چلائیں جی اگلا سوال چلائیں. میرا سوال یہ تھا کہ اسلام میں ریسسٹ جوکس کرنے کی اجازت ہوتی ہے؟
ریسسٹ جوکس کرنے کی اجازت ہے جی؟ نہیں، ایک دوسرے کو لیٹ ڈاؤن کرنا، ڈیگریڈ کرنا، توہین کرنا، تحقیر کرنا، جس کے نتیجے میں ایک آدمی اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا کر دے، سامنے والے کو انفیریورٹی کمپلیکس کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کرے، یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جس کو اسلام نے بالکل پسند نہیں کیا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ کے نزدیک عزت میں وہ زیادہ ہے کہ جس کا تقوی ہے۔ تقوی بڑھتا جائے گا، عزت بھی بڑھتی جائے گی۔ باقی ٹھیک ہے، کسی کا رنگ کالا ہو سکتا ہے، کسی کا رنگ گورا ہو سکتا ہے، کسی کچھ عادات و شمائل ہو سکتے ہیں، کسی کے کچھ عادات و شمائل ہو سکتے ہیں۔ وہ اگر اصلاح بھی کرنا چاہتا ہے تو اصلاح اس طریقے سے کرنی چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ہم مان لیں کہ کوئی بری عادت ہے تو بھی اصلاح اس طرح سے ہونی چاہیے کہ اس کو تحقیر کا نشانہ نہ بنائے لو۔ یہ قرآن مجید میں سورہ حجرات میں اس کو موضوع بنایا گیا ہے۔ جی پروردگار عالم نے باقاعدہ کہا ہے کہ کوئی دوسرے کا مذاق نہ اڑائے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو، اور کوئی خاتون جو ہے وہ بھی دوسری خواتین کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اور پھر اس کے بعد آگے جا کر یہ بھی کہ لا تنابزوا بالالقاب، کہ برے ناموں سے، برے القاب سے ایک دوسرے کو مت پکارو۔ اور اس کے بعد یعنی پروردگار عالم نے اس کو بالکل یہ اسلام کے مزاج کے ہی خلاف ہے۔ صحیح، بالکل۔ اس میں کوئی آپ کچھ کہیے گا؟ بالکل ویسے ہی ہے، بس ایک یہ صورتحال ہوتی ہے کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا متکبر ہے اور آپ کے اظہار تکبر سے اس کا تکبر کم ہوگا تو پھر اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے نبی کریم صلح حدیبیہ کے بعد اگلے سال گئے تو آپ نے پہلے 3 چکر فرمایا صحابہ سے تکبراً چلو، تاکہ کفار پہ ایک روب طاری ہو۔ اسی طرح جو دیندار اگر کوئی انسان ہے، جیسے عالم ہے، کوئی معظم دینی جس کو کہلاتے ہیں، اگر وہ دنیا دار کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے تو بعض اوقات تو اس کی سوچ اور فکر جو ہے تکبر کی طرف جاتی ہے، اور وہ اسلام کو یا دیندار کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ تو اس میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب اس کو تکبر کر کے اس کو حقیر سمجھیں، لیکن ایسا بھی اپنے آپ کو پیش نہ کریں کہ بالکل پاؤں کی جوتی کی طرح سمجھنا شروع کر دے کہ اس کے سامنے جھک رہے ہیں اور عاجزی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو مولوی لوگ تو ہوتے ہی ایسے ہیں اور وہ اور شیر ہو جائے۔ ایسا نہیں، ایک اپنا وقار قائم رکھنا چاہیے، اعتدال۔ ٹھیک ہے، چلائیں جی، اگلا سوال چلائیں۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا خواتین عید کی نماز پڑھنے جا سکتے ہیں؟ عید کی نماز کے اجتماعات ہوں گے کل، دنیا کے کئی علاقوں میں ہوں گے۔ کل بھی آیت ہے، اس میں بات آئی بھی ہے، جہاں اہتمام ہے وہاں چلی جائیں، ورنہ بہنیں اپنے گھر پر رہیں۔ مردوں کی جماعت ختم ہو تو گھر میں چاشی شراک وغیرہ کے نوافل پڑھیں گی بس۔ اہتمام جب ہوگا تبھی وہ جائیں گی، اس کے بغیر تو کیسے جا پائیں گی؟ مسجد کے جو منتظمین ہیں، متولیین ہیں، اگر انہوں نے اس طرح کا کوئی سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تو جایا جا سکتا ہے۔ اس کے اندر وہی ہے کہ وہ اپنے وقار کا خیال کرتے ہوئے، اپنی عزت اور آبرو کو محفوظ رکھتے ہوئے، ایسا نہ ہو کہ ان کی توہین ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو، تو وہ جا سکتی ہیں۔ خواتین میں بوڑھی خواتین یا جو جوان نہیں ہیں ان کے حوالے سے تو ہے کہ ٹھیک ہے، ان کے جانے میں تو کوئی پرابلم ہے ہی نہیں۔ جوان خواتین کے لیے پسند یہی کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں نماز عید کریں۔ اگر کہیں اہتمام نہیں ہے تو وہاں اہتمام اثر نو کرنا یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اگر اہتمام ہے تو کنٹینیو کر لیں، نہیں ہے تو اس کو آغاز نہ کریں اس کا۔ مطلب یہ ضرورت پر موقوف ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں خواتین سے فرمایا کہ تم عید گاہ پر آؤ، ٹھیک۔ تو بعض خواتین نے کہا یا رسول اللہ ہم حالت حیض میں ہیں، فرمایا ہماری دعاؤں میں شریک ہو۔ بعض نے کہا ہمارے پاس چادریں نہیں ہیں، فرمایا اپنی سہیلی سے مانگ لو۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ سرکار خطبہ فرماتے تھے اور وہ بڑا بہترین خطبہ ہوا کرتا تھا، آپ چاہتے تھے زیادہ سے زیادہ لوگ آ کر اس کو سنیں تاکہ وہ آگے منتقل ہوتا چلا جائے۔ تو یہ فوائد ہو سکتے ہیں کہ عورتیں اپنے گھر میں رہیں گی، اگر امام صاحب خطبہ دیتے ہیں اور اچھا اصلاحی خطبہ ہے اور اہتمام کرنا چاہیں پرامن طریقے سے، جیسے قیودات بیان فرمائی ہیں، تو پھر نیا بھی کر سکتے ہیں۔ ہر چیز پرانی پہلے نہیں تھی، جی ہاں، تو ہمارے سے وجود صحیح، ہاں، کبھی تو پہلی مرتبہ ہوئی تھی وہ چیز، صحیح۔ اچھا، اب یوں ہے کہ ظاہر ہے اس بات کا قوی امکان ہے، اور ہم یہی سوچ کے نشریات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کل ہماری ایک آخری نشست ہوگی جو ماہرین ہیں ان کے تجزیوں سے یہ لگ رہا ہے، لیکن سابقہ تجربات ایک دو ایسے بھی ہوئے ہیں کہ ہم نے یہی سوچ کے جو ہے وہ نشریات کو ادھورا چھوڑا اور اگلے دن جو ہے وہ بس چاند ہو گیا اور سارا کچھ ختم ہی ہو گیا۔ تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ ایسی کوئی تشنگی رہے، تو اس لیے میں آخر میں ضرور چاہوں گا کہ اسٹارٹنگ فرام یو داؤدانی صاحب، آپ کہیے گا، ماہ مبارک اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے، آپ یکم رمضان سے ہمارے ساتھ رہے، سحر میں، پھر افطار میں، پھر سحر میں بھی، آپ کا بہت شکریہ بھی، بہت لطف آیا، لوگوں نے بہت پسند بھی کیا، بہت سوالات بھی بھیجے، آپ کیا کہیے گا؟ میں یقین جانیے کہ تمام کے تمام جتنے بھی افراد ہیں ان سب کا بہت شکر گزار ہوں، ان افراد سے لے کر کے جنہوں نے یہاں تک ہمیں پہنچایا گاڑی کی صورت میں، ڈرائیور کے حوالے سے، اور اسی طریقے سے جو ریسیو کرتے تھے عظمت بھائی وغیرہ، اور اسے یہاں پر لے کر آتے تھے وغیرہ ہیں یہاں پر، جو آپ کی ٹیم ہے کہ جو یہ ساری چیزیں مرتب کرتی ہیں، ان ساری چیزوں کا انتظام، ان سب کا آپ کا بہت شکر گزار ہوں، ایئر وائی کی انتظامیہ کا بہت شکر گزار ہوں،
اور سب سے بڑھ کر میں علماء کرام میں مفتی اکمل صاحب ہیں, ہمارے دوسرے دوست ہیں, واقعی اٹس این آنر ٹو شیئر اسٹیج ود دیم, آنیسٹلی اسپیکنگ. یعنی اتنا کمفرٹیبل ہونا اور اتنا زیادہ ایک دوستی کا تعلق ہے, محبت کا تعلق ہے, بھائی کا تعلق ہے, اور میں تو واقعاً اپنے تمام دوستوں سے بہت لرن کرتا ہوں. میں اس میں کسی قسم کا کوئی آر نہیں سمجھتا. میں اوپنلی اس بات کو کہتا ہوں کہ اے آر وائی کے اندر جس طریقے سے گفت و شنید ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, اے کاش کہ ہمارے دیگر تمام دوست احباب بھی, اور یہ میں کسی اور وجہ سے نہیں, واقعاً بہتری کی خاطر کہتا ہوں, ہمیں اس بات کا بہت لحاظ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی ایک جملہ یہاں پر جو ہم لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ نہ بنے, سبب نہ بنے کہ کچھ افراد جو اپنے آفیسز کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں, وہ آپس میں ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگے, رنجشیں پیدا ہو جائیں. ہمیں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. ایک بہت اچھا سیٹ اپ ہے, مفتی اکمل صاحب جس طریقے سے بیان کرتے ہیں اس روش کو دیکھنا چاہیے. ہمارے جو نئے آنے والے علماء ہیں, خطبہ ہیں, جو آگے آگے سنبھالیں گے ان ساری چیزوں کو, کہ کس طریقے سے مسائل فقہ کا استنباط کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اس کو بیان کیا جاتا ہے. کیا بات ہے, کیا قبلہ کیا کہے گا لوگ آپ کے. میں مفتی اکمل صاحب کی جو جس کا بڑا فین ہوں وہ یہ کہ کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن کہ 2 لائنوں میں 3 لائنوں میں اس سے کیا مراد ہے اس کے, وہ اتنا آپ ایکسٹمپور اور اتنا زبردست انداز سے اتنے کم الفاظ میں ڈیفائن کر دیتے ہیں کہ بڑا سہل ہو جاتا ہے, آسان ہو جاتا ہے. کہ امیر انیس کا شعر ہے نا, عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں. کیا بات ہے قبلہ, بہت یوں کر رہا تھا جب آپ بول رہے تھے. نہیں واقعی دل سے, واللہ آپ سے کسی کوئی بھی سوال کرے تو اتنے آسان الفاظ میں اس کو ڈیفائن کر دیتا ہے, میں بات کرتے ہیں, بڑا اقرب ہوتا ہے, زیادہ حقدار ہوتا ہے. آپ سے سٹارٹ کر لیتا ہوں میں. تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو برکت سے نوازے. آپ کی عاجزی, ان کے ساری علماء کا ادب, احترام اور پھر سیکھنے کا اچھا جذبہ ہے ماشاءاللہ. اس سے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. اہل علم جو ہے نا, ایک ہوتا ہے کہ بعض ہوسٹ ایسے ملتے ہیں کہتے ہیں بولیں اور نکلیں صاحب, آپ جائیں کام پورا کریں. ہمیں ایسے بھی ملتے ہیں, اور بعض سیکھنا چاہتے ہیں, ان میں آپ بھی ہیں ماشاءاللہ. کراس کویسچننگ کرنا اور اس سے سیکھنے کا موقع ملتا ہے, یہ اچھی ہوسٹنگ ہے ماشاءاللہ. پھر سب بہت کوآپریٹیو ہیں. اور پھر یہ کہ جب ہم گھر سے نکلتے ہیں نا تو ایک احساس ہوتا ہے اللہ کی راہ میں نکلے. اخلاص ہی اس برکت سے محروم کر سکتا ہے. اگر عدم اخلاص ہو, اور اخلاص ہوگا تو برکت ہے. نا اللہ نے تو اہتمام کیا. تو رمضان میں پھر آنا بیٹھنا, اتنا وقت لگانا, حالانکہ مختصر سے نشست ہوتی ہے لیکن بہت جامع ہوتی ہے. آپ دیکھیں جو پوائنٹ حضرت نے بیان فرمایا کہ ریٹنگ کے لیے لڑوانا, یہ قطعاً غیر مناسب ہے. اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں, کیا ثمرات ہوتے ہیں دنیا میں بھی آپ دیکھیں. بعض اوقات تو ظاہر نہیں ہوتے, جیسے فرمایا آفس میں لڑائیاں ہو گئیں, ہوسٹ کو یا مہمانوں کو بھی نہیں ہے, لیکن میدان معاشر میں ڈے آف ججمنٹ میں تو شاید یہ حساب کتاب ہوگا نا کہ آپ کے چند نکلے ہوئے الفاظ نے کسی کے دل میں کینہ بغض پیدا کر دی. تو یہ ایئر وائی کا خاصہ ہے. کیو ٹی وی پہ تقریباً 23 سال ہو گئے مجھے اپنا پروگرام کرتے ہوئے احکام شریعت, لیکن کوئی ایسا پیغام نہیں گیا کہ کسی کو توڑوا دیا ہو, دل پھڑوا دیے ہوں, بلکہ کبھی کوئی ایسی ہمیں بات محسوس ہوتی ہے تو ہم معذرت کر لیتے ہیں کہ جملہ آپ کو دل آزاری کا سبب بنا ہو تو ہم معذرت چاہتے ہیں. خاص طور پہ جب آپ خواتین کو ابھارتے ہیں میرے خلاف تو میں فوراً کہہ دیتا ہوں بہنوں سے کہ بہنیں ہوشیار رہیے گا, یہ آدمی ایسا ہے یہ ہمدردی لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. میں تو ان کی نمائندگی نہیں ہوتی اسٹیج پہ, اس لیے میں نمائندہ بن کے جو ہے نا وہ ان کا. جی بالکل, آپ جاری رکھیں, کیپ گوئنگ. تو بہرحال تو ہم معذرت بھی کر لیتے ہیں, اور ہمارا کام یہی ہے کہ زندگی میں اللہ نے جتنا موقع دیا ہے لوگوں کو جنت کے قریب کریں, دوزخ سے دور کریں, نفس و شیطان کی مغلوبیت سے بچائیں, جو نبیوں کا خاصہ ہے. حضرت تائید کریں گے, بخاری کی روایت ہے, نبی کریم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء نبیوں کے وارث ہیں. اور ہم وارث مال و متاع کے نہیں ہیں بلکہ علم کے ہیں. کہ علم, یہ میں کہتا ہوں بہت بڑی سعادت ہے, اللہ ہمیں پوری زندگی اس کے لیے استعمال کرتا رہے. تو میدان محشر میں انشاءاللہ پھر نبیوں کے سائے میں آل بیت اطہار, صحابہ کرام, علماء کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں داخلہ ہوگا. آپ بھی ہوں گے ساتھ انشاءاللہ. اللہ کرے, الہ آمین, الہ آمین, الہ آمین انشاءاللہ. مطلب سب دعاؤں میں سے ایک دعا صرف قبول ہو جائے تو بہت فائدے کا یہ سودا ہے. اللہ تعالیٰ آخرت کے معاملات آسان رکھیں. بہت نوازش, بہت شکریہ. اسی امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہماری کل ہوگی ملاقات. جس طرح میں نے کہا کہ تمام تر جو ایکسپرٹس ہیں اس فیلڈ کے, ان کی اوپینین دیکھ کر یہی لگ رہا ہے کہ کل انشاءاللہ آخری نشریہ ہوگا شان رمضان کا, لیکن ظاہر غیب کا علم نہیں ہے کسی کے پاس. تو in that case that was all from ulama segment of شان رمضان 2026. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. پہلی رمضان سے یہاں پر میں معذرت خواہ بھی ہوں, کبھی ہمارے پاس وقت کی بڑی, روزانہ ہی وقت بہت کم ہوتا ہے, لیکن کبھی تو جتنا ہوتا ہے اس سے بھی اور کم ہوتا ہے. لیکن بہت آپ لوگ کوآپریٹ فرماتے ہیں, 8, 10, 12, 13 منٹ میں اتنی جامع گفتگو ہو جاتی ہے. میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں. اور ناظرین, آف ایئر جتنا ہم آن ایئر سیکھتے ہیں, آف ایئر اس سے زیادہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے, چونکہ ہم کبھی وائس نوٹ کی صورت میں کبھی ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کیا ہے,
یہ کیا ہے، اور بڑی آپ لوگوں کی گائیڈنس رہتی ہے. تو انشاءاللہ ہوگی کل ملاقات، لیکن بس جسٹ ان کیس اگر ملاقات نہ ہو تو اللہ حافظ و ناصر. جناب قبلہ مفتی اکمل صاحب، جناب قبلہ ڈاکٹر رضا دودانی صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ناظرین ہماری طرف سے بھی اس سیگمنٹ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں انشاءاللہ.